اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور تو یہ آیت کے جو دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ان دونوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے گا تو جس طریقے سے کچھ لوگوں نے ان دونوں جملے سے ایک منطقی قیاس درست کیا اور نتیجہ نکالا تو اس طریقے کی مصیبت میں گرفتار ہوگا کہ غلط نتیجہ سامنے آئے گا اور پھر وہ یہ سمجھے گا کہ اس میں غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے جو لوگ حق سے سرپیچی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک جبر کا قہر کا نظریہ سامنے آئے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی گمراہی میں اور حق سے اعراض کرنے اور حق سے دوری بنانے اور حکم خدا سے منہ موڑنے میں مجبور ہے۔ خدا ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ لیکن دو ٹکڑے کیا تھے؟ پہلا یہ تھا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ اگر اللہ تعالی ان میں کوئی بھلائی دیکھتا، کوئی خیر دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو یقیناً حق بات ان کے کانوں تک پہنچاتا۔ حق بات اس لیے اب خدا نے ان کے کانوں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ یہ تھا کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر خدا حق بات ان کے کانوں تک پہنچا دے تو یہ اس سے منہ موڑ لیں گے۔ کیوں منہ موڑ لیں گے؟ اس سے پہلے والی آیت میں کہا گیا ہے کہ چونکہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، خیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ منہ موڑیں گے۔ خدا نے ان کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھا، اس لیے حق بات ان تک پہنچانا چھوڑ دیا، اور ایسی حالت میں چونکہ یہ آمادہ نہیں ہے، حق سننے کو تیار نہیں ہے، حق کو تسلیم کرنے کے کا زمینہ فراہم نہیں ہے، لہذا اگر خدا ایسی صورت میں، ایسی حالت میں جبکہ یہ لوگ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق ان کے کانوں تک پہنچا بھی دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم موردون، یہ اس سے منہ موڑ لیں گے۔ تو وہ لوگ یا تو سمجھتے ہیں کہ چونکہ خدا نے ان تک حق نہیں پہنچایا اس لیے ان لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر خدا حق پہنچاتا تو شاید یہ منہ نہ موڑتے۔ یہ حق سے سرپیچی کرنے کے لیے مجبور ہیں، یہ سرپیچی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجبور ہیں، ان کو مجبور بنایا گیا ہے، حق سے ان کو دور کر دیا گیا ہے، حق ان تک پہنچایا نہیں جا رہا ہے، اس لیے یہ لوگ حق سے منحرف ہیں۔ وہ ایک الزام خدا کی ذات پہ ڈالا جا رہا ہے، قصوروار خدا کو ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کی گمراہی اور حق سے ان کی سرپیچی کا الزام مولانا خدا کی ذات پہ باز ہے۔ جبکہ خدا حق بات کیوں نہیں پہنچا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تیاری نہیں حق سننے کو، بارہا آزما چکا ہے خدا، بارہا حق بات ان تک پہنچا چکا ہے، لیکن دیکھ رہی یہ قدرت، خدا دیکھ رہا ہے کہ جب بھی ہم حق بات ان تک پہنچاتے ہیں یہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو اب خدا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ جاؤ بھائی، جب حق تسلیم ہی نہیں کرنا ہے، حق ماننا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو، تو حق پہنچانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ آج جو کل بات ہوئی تھی منطقی قیاس کی، ٹھیک ہے مولانا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان یہ کہے کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ فلاں صاحب میری دعوت قبول کر لیں گے تو یقیناً میں ان کی دعوت کرتا، لیکن موجودہ حال میں در حال حاضر
حالات ایسے ہیں کہ اگر میں دعوت کروں تو وہ قبول نہیں کریں گے، اسی لیے میں دعوت نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ہو وہ یہ کہے، فرض کر لیں نام لے کر کے جو کہے مولانا یاسین صاحب کے سلسلے میں وہ یہ کہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا، مجھے علم ہوتا کہ یاسین صاحب کو دعوت کروں گا تو وہ میری دعوت قبول کر لیں گے، میں یقیناً ان کی دعوت کرتا۔ ایک طرف تو کہہ رہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان کی دعوت، وہ میری دعوت قبول کریں گے تو میں ان کی دعوت کرتا، پھر کیا کریں گے، لیکن چونکہ حالت کچھ ایسی ہے کہ اگر دعوت کروں تو وہ میری دعوت کو قبول، دونوں باتیں خود ہی کر رہا۔ ایک طرف کہہ رہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری دعوت قبول کرے گی تو میں دعوت، اور پھر بہانہ کر رہا ہے، لیکن حالت ایسی ہے مجھے پتا ہے کہ میں دعوت کروں گا تو میری دعوت قبول، اس لیے میں دعوت، یہ بالکل ایسی خدا جانتا اگر خیر دیکھتا، خدا کو علم ہوتا، خدا جانتا کوئی خیر ہے ان کے اندر، کوئی بھلائی ہے تو حق بات ان تک پہنچاتا، لیکن خدا دیکھ رہا ہے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں تو حق اب کیوں پہنچائے بھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس گمراہی میں، اس حق سے انحراف اور حق سے سرپیچی میں خطا اور قصور ان لوگوں کا ہے کہ بار بار حق پہنچایا گیا لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور قدرت نے ناراض ہو کر کے حق پہنچانا چھوڑ دیا۔ لہذا اب اگر حق بات ان تک پہنچائے گی بھی تو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، جیسے پہلے قبول نہیں کیا، تو اب حق کیوں پہنچائے خدا؟ اسی کو کہہ رہے ان درست بیان میمانت کے کریں گے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی گویا ایک انسان، ایک شخص یہ کہے کہ من اگر می دانستم فلان کس، اگر مجھے پتا ہوتا کہ فلاں شخص دعوت مرامی پذیرت، میری دعوت کو قبول کرے گا، از او دعوت می کردم، تو میں اس کی دعوت کرتا۔ بالکل صحیح ہے، اگر انسان کو پتا ہو جائے کہ یہ میری دعوت قبول کریں گے تو وہ کیا ہے مولانا، اس کی دعوت کرے۔ بلے در حال حاضر بس توریس کے، لیکن موجودہ حال میں، حال حاضر میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر دعوت کنم نہ خواہد پذیرفت، کہ اگر میں دعوت کر بھی دوں تو وہ قبول نہیں کریں گے، بنابر ان دعوت نہ خواہم کر، اسی لیے میں دعوت نہیں، مطلب فرض کر لو جن سے پتہ چل گیا کہ بھائی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں دعوت کروں گا تو طبیعت کا بہانہ کر کے نہیں آئیں گے، تو کیا کیوں دعوت کروں بھائی؟ وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، نہیں آ سکتے میری دعوت میں، یا وہ کسی کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے، واضح ہوا کہ نہیں؟ دوسری اہم اور قابل توجہ بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ شنیدن سخن حق مراحلی دارت، حق بات سننے کے کچھ مراحل ہیں، کچھ مراتب ہیں، حق بات درجہ بدرجہ قدم بقدم سنی جاتی ہے، حق بات آہستہ آہستہ کسی تک پہنچائی جاتی ہے، اور سننے والا آہستہ آہستہ قدم بقدم ترتیب کے ساتھ دھیرے دھیرے اس کو قبول کرتا ہے۔ گاہی انسان تنہا الفاظ و عباراتی را می شنود بدون ان کے در مفہوم انہا بے اندیشد، گروہی از افراد لجوج ہستن حتی حاضر بے ان مقدار شنیدن نیز نیستن۔ مولانا کبھی کبھی کچھ لوگ صرف الفاظ سنتے ہیں، ٹھیک، اور الفاظ کو اپنی سماعت میں محفوظ کر لیتے ہیں بغیر اس کے کہ ان الفاظ کے معانی اور مفہوم میں غور کریں، تدبر کریں، ٹھیک،
جیسے ہم لوگ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں بھائی، مجالس میں جاتے ہیں، مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، الفاظ جو ظاہری ہوتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں، باقی جو انہوں نے پڑھا ہے اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، یہ ہماری کوشش نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ جن کے بارے میں آیتیں ہیں یہ اتنے لجوج ہیں، اتنے ہر دھر قسم کے ہیں مولانا، کہ حتیٰ یہ الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا تو دور، یہ الفاظ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو الفاظ سن لیتے ہیں نا، حقیقت سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے معنی سے آشنا ہو یا نہ ہو، کچھ لوگوں کے اندر کم سے کم اتنی دیانت ہوتی ہے، اتنی انسانیت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی باتوں کو سن لیتے ہیں، اب چاہے اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ لیکن کچھ افراد یہ جن کی گفتگو ہو رہی ہے یہ تو اتنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، اس قدر پست افراد ہیں، یہ ظاہری الفاظ بھی سننے، الفاظ اصلا سننے کو تیار نہیں ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا ان سے بات کی جائے؟ کم سے کم جو سن رہا ہے مولانا، مانا مفہوم یہ سمجھے یا نہ سمجھے، آدمی یہ سمجھ کے کہ چلو بھائی سن رہا سنا دو اس کو، لیکن آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے، سنائے گا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ گاہی انسان تنہا الفاظ و عبارات کی رمیشن و، یعنی کبھی کبھی انسان صرف الفاظ اور عبارتوں کو سنتا ہے بدون ان کے در مفہوم آنہا بے اندیشت، بغیر اس کے کہ ان کے مفہوم میں، ان کے معانی میں غور و فکر کرے، گروہی از افراد لجوج ہستن کے، کہہ رہے ہیں کہ ہر دھرموں کی ایک ایسی جماعت ہے، کچھ ایسے ہر دھرم قسم کے لوگ ہیں کہ حتیٰ حاضر میں ان مقدار شنیدن نیز نیستن، کہ وہ اس مقدار میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جو الفاظ اور عبارت بھی سننا نہیں چاہتے۔ چنانکہ قرآن بھی گویا جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جو کافر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن نہ سنو، قرآن کی طرف کان نہ دھرو، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم لوگ سرصدا کرو، شور ہنگامہ کرو، شاید تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ کوئی حرف حق نہ سننے پائے۔ قرآن سنے، سن کر کے پھر اس کو سمجھیں اور اس پہ تدبر کریں، وہ تو مرحلہ بات کا ہے، یہ تو سننے کو بھی تیار نہیں، سننے سے بھی نہ خود سننا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو سننے دینا چاہتے ہیں، یہ اتنے ہر در میں۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ یہ قرآن تم لوگ نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو تم لوگ آواز بلند کرو، سر صدا کرو، شور ہنگامہ کرو، لعلکم تغلبون، شاید اس طریقے سے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر قرآن سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ و عبارات، اس کے معنی اور مفاہیم میں تدبر کریں، سمجھ لیں، قرآن کی حقانیت اگر سمجھ لیں گے تو یہ تم سے دور ہو جائیں گے، مسلمانوں کی صف میں چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ ان پر اگر غالب آنا ہے مسلمانوں کے اوپر ہیں تو پھر یہ کہیں اگر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تو کسی کو سننے مت دو، اتنا شور ہنگامہ کر دو کہ آیات کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک نہ جانے پائے۔ السلام ٹھیک، تو یہ ایک مرحلہ۔ بگا انسان حاضر میں شنیدن الفاظ و سخنان ہست،
بل ہیچ گاہ تصمیم بے عمل نہ دارد۔ دوسرا مرحلہ مولانا، کبھی کبھی انسان الفاظ کو، عبارت کو، باتوں کو سننے کے لیے تو تیار ہوتا ہے اور سنتا بھی ہے، لیکن کبھی اس پر عمل کا عزم و ارادہ نہیں رکھتا۔ دیکھیں یہ تو مرحلہ ہوں گے نا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا مولانا؟ کہ کچھ لوگ ہیں جو الفاظ و عبارت کو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک، اب یہ دوسرا مرحلہ، کچھ لوگ ہیں جو الفاظ و عبارات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل کا ارادہ نہیں رکھتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ وقع انسان حاضر بشنیدن الفاظ و سخنان ہست، اور کبھی کبھی انسان الفاظ اور باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، بل ہیچ گاہ تصمیم بے عمل نہ دارد، لیکن کسی بھی حال میں عمل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم چون منافقانی کی در آئے شانزہ سورہ محمد بیانہ اشارے شدہ است، جیسے ان منافقوں کے بارے میں کہ جن کا تذکرہ سورہ محمد کی آیت نمبر 16 میں ہے، انجا کی بھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ کچھ منافق ایسے تھے کہ جو پیغمبر کی باتوں کو سنتے تھے، اور جب وہ لوگ پیغمبر کی بزم سے نکلتے تھے تو یہ منافق جو ہے انکار کرنے کے لیے یا مسخرے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسی باتیں تھی، اصل تم سمجھ پائے کہ انہوں نے کیا کہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو سنتے تھے، سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن سنتے کس لیے تھے مولانا؟ عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سنتے تھے عیب نکالنے کے لیے، سنتے تھے مسخرہ کرنے کے لیے، سنتے تھے تاکہ مذاقہ اڑا سکے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدَكَ، جب یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ ان لوگوں سے کہ جو صاحبان علم ہے، جنہیں علم عطا کیا گیا، ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، دیکھا تم نے یہ کیا باتیں کہی؟ یعنی جو باتیں کہی ہیں انہوں نے، یہ باتیں مضحکہ خیز ہیں، یہ باتیں حقائق سے دور ہیں، ان میں کسی طریقے کی کوئی تعلیم نہیں ہے، جو بھی برصورت یعنی پیغمبر کی باتوں کو مضحکہ کر بناتے تھے یہ لوگ، یہ اسی کو قرآن نے کوٹ کیا ہے، نوٹ کیا ہے۔ یہ کچھ منافقوں کی ایسی خصلتیں تھیں، کچھ منافق تھے بس میں پیغمبر میں تو اس طریقے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو دو مرحلہ، ایک مرحلہ یہ ہو گیا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ اور عبارت سن لیتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گرم جمی سے معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن کبھی اس پر عمل کا عزم و ارادہ نہیں رکھتے۔ بعضی از آن منافقان ہستند کے، ان میں سے کچھ ایسے منافق ہیں کہ بے سخنانے تو گوش فرامی دہند، کہ اے پیغمبر جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اما ہنگامی کے از نزد تو بیرون می روند، لیکن جس وقت آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، از روئے انکار و یا مسخرے، تو انکار کرنے کی نیت سے یا ہنسی اڑانے کی نیت سے، بے افراد آگاہ ہمی گوین، جو علم والے ہیں، جو آگاہ افراد ہیں، ان سے کہتے ہیں
انچے سخنی بود کہ محمد بھی گفت، یہ کیسی بات تھی جو پیغمبر کہہ رہے تھے. وگاہ وز آنها طور اس کے حصے تشخیص نیکوبت از آنها چنان سلب شده کہ حتی اگر مشورہ دہت مطلب حق را درک نمی کنه. و این خطرناک ترین مرحلہ. ایک اور مرحلہ مولانا جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسی وضعیت اور ایسی حالت میں چلا جاتا ہے، انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ مولانا حق بات سنتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن مولانا سمجھ نہیں پاتا. نیک اور بد کی تشخیص کا احساس ان سے سلب کر لیا جاتا ہے. یعنی اگر حق بات سن بھی لے تو ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان سے قوت ادراک کو اچھے برے حق باطل کی وہ تشخیص دینے کی جو قوت ہے وہ قوت ان سے چھین لی گئی ہے. تو اب ان کو حق بات سناؤ یا نہ سناؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں کر پائیں گے. وقع وز آنہا توریس، اور کبھی کبھی انسان کی حالت کچھ اس طریقے کی ہے کہ حصے تشخیص نیک و بد، اچھے اور برے کی تمیز اور تشخیص کا جو احساس اور قوت ہے، اس آنہا چنان سلب شدے، ان لوگوں سے اس طریقے سے چھین لی گئی ہے، سلب کر لی گئی ہے کہ حتیٰ اگر گوش فرا دہن کہ اگر حق بات یہ سن بھی لے تو مطلب حق را درک نہیں کنا، تو یہ حق کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. حق بات اگر سن بھی لے تو یہ حق بات سمجھ نہیں پائیں گے. ان خطرناک ترین مرحلہ، اور یہ مولانا سب سے خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بیان کیا جائے، سامنے والا حق سن بھی رہا ہو لیکن سمجھنے سے عاجز ہو. یہ وہی والے ہیں مولانا. قرآن نے ہر مرحلے کے سلسلے میں کہا، جیسا کہ ہم نے آپ آیت دیکھا، پہلے مرحلے والوں کے لیے بھی کہا، دوسرے مرحلے والے اور یہ تیسرے مرحلے والے. تو یہ 3 مرحلے بیان کیے ہیں مولانا کس کے؟ سننے کے 3 مرحلے، 3 مرتبے حق بات سننے کے 3 مرحلے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلا مرحلہ عبارتوں کو، الفاظ کو سننا لیکن مفہوم میں غور نہ کرنا. دوسرا مرحلہ حق بات کو سنا جائے لیکن کبھی اس پر عمل کا عزم و ارادہ نہ ہو. تیسرا مرحلہ حق بات سننے والا سن لے لیکن اس کو سمجھنے سے عاجز ہو. یہ خطرناک ترین مرحلہ. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن دربارے ہمیں ان گروہائے سے گانے میں گوید. قرآن مجید ان میں سے ہر 3 گروہ کے بارے میں فرماتا ہے. آنان در حقیقت افراد کارو ناشنوا ہستند، کہ یہ حقیقت میں یہ جو تینوں افراد ہیں جو الفاظ اور عبارت سنتے ہیں لیکن اس کے معنی میں نہیں کرتے، یا جو لوگ سنتے ہیں لیکن عمل کا ارادہ نہیں رکھتے، یا تیسرے جو حق کو سنتے ہیں لیکن حق کی تشخیص کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ تینوں حقیقت میں گونگے اور بہرے ہیں. یہ حقیقت میں کیا ہے مولانا؟ قرآن دربارے ہمیں ان گروہائے سے گانے. قرآن مجید ان تینوں گروہ میں سے ہر ایک کے سلسلے میں گویت فرماتا ہے. آنان در حقیقت کہ یہ لوگ حقیقت میں افراد کر و ناشنوا ہستند، گونگے اور بہرے لوگ ہیں. زیرا شنوائے حقیقی کسی کہ ہم گوش فرامی دہد ہم درک بھی کند ومی اندیشت، کہ
کیونکہ سننے والا حقیقت میں وہی انسان ہے جو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سننے والا ہے نا، اس کے پاس قوت سماعت، زیرا کیونکہ شنوائے حقیقی، حقیقت میں سننے والا، صاحب سماعت کسیس کے وہ شخص ہے کہ ہم گوش فرامی دہات کہ جو کانوں سے سنتا ہو، وہ ہم درک بھی کند اور عقل و دل سے سمجھتا بھی ہو، ومی اندیشد اور غور و فکر کرتا ہو، وہ ہم تصویر بر عمل ازرو اخلاص دارد اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کا عزم و ارادہ بھی رکھتا ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ ہاں یہ سننے والا ہے۔ بچے بسیار در عصر و زمان ما کسانی که به هنگام شنیدن آیات قرآن بلا تشبیه همانند شنیدن آهنگای موسیقی احساسات نشان می‌دهند و سرصدا و جمله‌هایی که حاکی از شور و هیجان ظاهر می‌سازند، ولی تمام همتشان همین است و بس در عمل آلودگان بینوایی هستند که هیچ شباهتی با محتوای قرآن نہ دانا۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بلا تشبیہ، جس طریقے سے مولانا گانے سنے جاتے ہیں، موسیقی سنی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے، اسی احساس کے ساتھ قرآن سنتے ہیں، جیسے دل جمی کے ساتھ، خوشی خوشی، جوش جذبے کے ساتھ، جس طریقے سے کچھ لوگ مولانا گانا سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں۔ گانا کے وقت جس طریقے سے مولانا سرسدا ہوتی ہے، ایک شور و ہیجان والی ہے نا، وہ ہوتی ہے، ہاں ہاں واہ واہ، ایسے ہی اس میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے کچھ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں اور اپنے احساسات کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے ہیجان کو دکھاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہاں بھائی، لیکن ان کی ساری ہمت، ان کا سارا حوصلہ، ان کا سارا جذبہ، ان کا سارا احساس بس اتنے ہی میں محدود ہے کہ یہ سن لیں، خوش ہو جائے، سبحان اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، واہ واہ کیا بات ہے بھائی، کیا پڑھ دیا آپ نے، قیامت کر دی، بس اتنا ہی بات۔ اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی، اور پھر مرحلے آخر عمل کیا جائے تو مولانا اس قرآن سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں، اسی مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بچے بسیار در اصل زمانے ماں، ہمارے عصر، ہمارے زمانے میں کتنے ایسے ہیں کسانی کہ بے ہنگام شنیدن آیات قرآن، جو قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کے وقت بلا تشبیہ ہمانند شنیدن آہنگاہ موسیقی، یعنی کہ گانے بازی کی، موسیقی کی آواز سے سننے والوں کی طرح احساسات نشان بھی دہن، جو اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، وہ سرسدا آوازیں بلند کرتے ہیں، وہ جملہائی کی حاکی الشور و حیجان، اور ایسے ایسے جملات کہ جو اس کے حیجان اور شور ہنگامے کو بیان کرنے والا، ماشاء اللہ، نعرہ حیدری، یہ ظاہر بھی ساز، یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں مولانا، بلے تمام ہمت شان حمیلس، لیکن ان کی ساری ہمت، ان کا سارا کارنامہ مولانا اتنے ہی میں سمٹا ہوا ہے، بس وہ یہی کر سکتے ہیں، بس بدر عمل آلودگان بے نوائی ہستا، لیکن عمل میں مولانا یہ اندھوں کی طرح آلودہ ہے کہ ہی شباہتی با محتوی قرآن نہ دارا، کہ قرآن کے محتوی کے ساتھ جن کی کوئی شباہت نہیں ہے، یعنی قرآن کے اوپر 1% بھی عمل نہیں ہے، گویا قرآن
کیا ہے مولانا؟ اپنے احساسات کو بیدار کرنے، احساسات کے اظہار کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ۔ اگر کوئی بڑی اچھی آواز میں پڑھ دے تو ہم خوشی خوشی سن کے، جھوم کے، نعرہ لگا کر کے، مولانا شور ہنگامہ کر کے ایسا نہ کریں گے جس سے ہم کتنے قرآن والے انسان ہیں، لیکن جب عمل میں دیکھا جائے تو کہاں قرآن اور کہاں ہم۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں۔